جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، آج کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں دعا کرنا اور اس کا قبول ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ بے شک وہ ہوئی سنتا جانتا ہے۔ پھر تمام پہلی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان پر یہی ظاہر ہوا کہ ضرور ایک مدت تک کسی قید خانہ میں رکھا جائے۔ جب عزیز مصر کی زوجہ نے مصر کی عورتوں کے سامنے کہا، اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو اسے قید خانہ میں جانا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا، تو دعوت پر بلاتی ہوئی تمام عورتوں نے اجتماعی طور پر یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیا اور کہنے لگی، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ تم اس کے حکم کی مخالفت کرو، کیونکہ مخالفت کی صورت میں تمہیں قید خانہ میں جانا پڑے گا اور ذلت اٹھانا پڑے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کو چند مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک، عزیز کی زوجہ کا بہت زیادہ حسن و جمیل ہونا۔ دوسرا، اس کا مال و دولت کا مالک ہونا اور یہ عزم کرنا کہ یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلوب حاصل کرنے میں تمام مال و دولت قربان کرنا پڑا تو قربان کر دوں گی۔ تیسرا، تمام عورتیں اجتماعی طور پر آپ کو رغبت بھی دلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ خوف بھی دلا رہی تھی۔ ایسے حالات میں عورتوں کا مکر بھی بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ چوتھا، آپ کو یہ بھی ڈر تھا اس کی مخالفت کرنے میں اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو قتل ہی کرا دے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے قید خانہ میں بھیج دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ انسان اپنی بشری قوت اور انسانی طاقت کے پیش نظر ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچا سکے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھے ان عورتوں کے مکر سے بچا سکتا ہے۔ اگر تیرا فضل نہ ہوا تو انسان ایسے گناہوں میں مبتلا ہو کر جاہل بن جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے جس کام کی یہ دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہی ہے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے مشکل راہ کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے یوسف، تم نے اپنے لیے مشکل راستہ اختیار کیا۔ اگر تم یہ کہتے مجھے عافیت زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے، تو تمہیں ان سے عافیت دلا دی جاتی۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا رد کیا جو مصائب پر صبر کی دعا کر رہا تھا۔ ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، یعنی مجھے مصائب و آلام پر صبر کی توفیق عطا فرما۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ عزیز مصر اور دوسرے تمام سرکردہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا یقین کر چکے تھے۔ آپ کے ایوب سے بری ہونے اور پاک دامنی پر دلالت کرنے والے شواہد لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن آپ کو صرف ظاہری مصلحت کے پیش نظر انہوں نے قید خانہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ عزیز مصر کی زوجہ کے علاوہ اب دوسری عورتیں بھی آپ پر عاشق ہو چکی تھیں۔ گھر گھر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے چرچے ہو رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کو روکنے میں تو ناکام ہو گئے، البتہ آپ کو قید خانہ میں بھیجنے کا انہوں نے ایک حل سمجھا تھا۔ اصل میں آپ کی اپنی دعا کا ہی اثر تھا۔ حضرت علی بن حسین بن یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ہر عورت نے ان عورتوں میں سے جو دعوت پر بلائی گئی تھیں آپ کی طرف پوشیدگی میں یہ پیغام بھیجے تھے جو آپ سے زیارت کرنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اسی طرح عزیز کی زوجہ نے اپنے خامد کو کہا کہ یہ عبرانی غلام مجھے بدنام کر رہا ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ بچ گیا۔ وہ چونکہ باہر نکل سکتا ہے اور میں گھر میں مبعوث ہوں، یا مجھے بھی باہر بازاروں میں جا کر اس کا جواب دینے کی اجازت دی جائے یا اسے بھی قید کر لیا جائے۔ تو اس طرح عزیز اور دوسرے وڈیروں نے آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو قید میں بھجوا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔